کفار کا ظلم اور صحابہ کی استقامت۔ اس عام اعلان کے بعد کفار مکہ نے وہ تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہنچائیں کہ ان کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کعبہ جو خدا کا گھر تھا، جو تمام مخلوقات کے لیے امن کی جگہ تھا، جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا جس سے گلا گھٹنے لگتا، آنکھیں باہر کو آنے لگتیں، کبھی سر پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی جاتی جس میں منو غلاظت ہوتی، کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی جو خدا کے بے خوف گھر میں اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا، کبھی خدا کے اس پاک اور محبوب بندے کو شہید کر دینے کے منصوبے کیے جاتے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ مکہ کی وہ کنکریلی زمین جو تنور کی طرح تپتی ہے، دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی، ننگا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا کہ ہل بھی نہ سکیں، گردن میں رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دی جاتی کہ پہاڑ کے پتھروں میں گھسیٹتے پھریں۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مشکیں کس کر صرف اس جرم پر روزانہ بید لگائے گئے کہ بت پرستی کیوں چھوڑ دی، کسی کی گردن مروڑی جاتی، سر کے بال کھینچے جاتے، دھوئیں میں بند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دم گھونٹا گیا، کسی کو گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا گیا، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرایا گیا۔